جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی جناب, کیا حال چال ہے؟ I'm fine, thank you. میرا خیال آپ کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے اینڈ جی بینگ اے ڈاکٹر اس سے میں ایگری کر رہا ہوں کہ جب زندگیوں میں سے خدا اور اس کا بلیف بالکل نکل جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی لوگ ڈپریشن اور باقی مینٹل پرابلمس کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور دوسرا ان کا مسئلہ ہے کہ وہ اس زندگی میں سے میکسیمم جب پلیئر لینا چاہتے ہیں تو پھر یہ سگریٹ ڈرگز اور ایسی ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو ہو جاتے ہیں. تو چند ایک ہی انٹلیکچوئل بندے ہیں کہ جو اس سے بچ پاتے ہیں. تو اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ایک ان سین فورس اور اس کے ساتھ ایک بلیف جو اسپرچویلٹی ہے. تو میں تو اسپرچویلٹی کو ایک چیز سے سمجھا ہوں, وہ ہے آپ کی سچائی اور ایمانداری, کہ میں نے سچائی اور ایمانداری پہ چلنا ہے جو بھی رزلٹ آئے, اور اگر کوئی قوت کسی جگہ موجود ہے تو وہ مجھے بچا لے گی. تو ایمان کے ساتھ ہی جو چیز آتی ہے وہ ایمانداری ہے. دیٹس اٹ. آپ اپنے دل اور زبان میں سے ایک ہو جاتے ہیں, اور یہی حضرت عبد القادر جیلانی کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے. یہ اچھا بات اب تو میں یہ بات تو حدیث میں ہے ڈاکٹر ارمانی صاحب. حضرت حذیفہ بن یمان کی ایک حدیث ہے, صحیح مسلم میں یہ آئی ہے, اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بتائی تھیں, اس میں سے ایک بات میں نے دیکھ لی, دوسری بات کا میں انتظار کر رہا ہوں. پہلی بات جو ہے وہ میں بتانا چاہوں گا, وہ یہ کہ ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال, کہ ایمانداری لوگوں کے دلوں میں اتری, اس کے بعد پھر وحی اتری, پھر ایمان اترا. وحی یعنی وحی کے ذریعے ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں, تو پہلے ایمانداری دلوں میں آئی, اس کے بعد پھر ایمان آیا. تو آپ کی بات کا اس سے تائید ہوتی ہے اس کی. جی نہیں, میرا یہاں پر ایک جو میں پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیسے کسی شخص کے ایمان کا پتہ لگتا ہے. نمازوں سے نہیں, دکھاوے سے نہیں. بات صحیح ہے. آپ کے دل میں اگر ایمان ہے تو اس کا پتہ کیسے لگے گا؟ اب دیکھیں اس وقت بھی منافقین تھے, پہلی صفوں میں آ کے نمازیں پڑھتے تھے. جی ایمان کیا چیز ہے کہ جب آپ کا واقعی ایک ان سین فورس اور اس رب کے اوپر ایمان آتا ہے تو اس کی پہچان کیا ہے؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے. کہ انسین فورس کے اوپر ہاں, رب ایمان آ گیا کسی بندے کا, ایمان کی پہچان کیا ہے کسی شخص میں سے؟ نہیں, آپ کی بات سے میں متفق ہوں کہ ظاہر ہے کہ وہ اگر اپنی زندگی میں اخلاقیات کو لے کر آتا ہے, اپنی زندگی کے اندر وہ اس طریقے کا بیہیویئر ہے لاتا ہے کہ جس سے ایمانداری بھی ٹپکتی ہے, منافقت ظاہر نہیں ہوتی ہے, ساتھ میں خدا نے جو احکام اس کو دیے ہیں اس پر بھی عمل کرتا ہے, تو وہ ایماندار ہے. جی بہرحال میرا جو کرائٹیریا تھا وہ میں نے جو فیل کیا اپنی ذات کے اندر کہ جب میں سارے رستوں سے چلتا ہوا رب تک واقع پہنچا ہوں تو پھر مجھے دنیا کا دو چیزیں ختم ہو گئیں, ایک لالچ اور ایک خوف, کہ دنیا والوں کا اب کوئی لالچ نہیں رہ گیا ان سے اور نہ کوئی خوف ہے. اور یہ وہ حالت ہے جس کو کہتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یعنی اچھا آپ جی, نے یہ تو دنیا بات ہو میں گئی. یعنی آپ کو دنیا میں وہ کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں, لا رہی بفی. لارے وفی بھی یہی ہو گیا. چلو ٹھیک ہے. اچھا جی, اب اگلا مسئلہ شروع ہو گیا ہمارے پشاور میں, ہو گیا دھماکہ. واہ واہ واہ, کل ہی 70 بندے گئے, 200. اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ جانتے ہوں گے. اب یہ بھی ایک ایمان کی حالت ہے, جنت کے حصول کی. اب ہم پاکستانی اس وقت الزام لگا رہے ہیں جی وہ عمران خان کو ہٹانا ہے, باہر کی فورسز ہیں, ڈی اسٹیبلائز. لیکن یہ سارا کچھ ہماری اسلام اور جنت کی بیرل سے ڈیلیور ہوتا ہے. میں نے بات پہنچائی آپ تک؟ پہنچا دی آپ نے. اب جیسے یوکرین میں جو بڑے بڑے دھماکے ہو رہے ہیں نا, تو وہ بھی تو نیٹو کے یا رشیا کے بیرل سے ڈیلیور ہو رہے ہیں. تو اب آپ لگائیے کہ یہ رشیا کو کوسیں یا نیٹو کو کوسیں. تو دیکھیے, اچھا وہاں تو ڈائریکٹ رشیا اور نیٹو انوالوڈ ہے, وہاں تو ڈائریکٹ رشیا. اور یہ اس موضوع پر میری آپ سے گفتگو کئی مرتبہ ہو چکی ہے. میری ایک شکایت آپ سے یہ ہے کہ میں بہت سے اپنے پوائنٹس کلیئر کر دیتا ہوں, آپ پھر وہی بات مجھ سے ریپیٹ کرتے ہیں, وہی بات کہتے ہیں. میں اگر آپ کا نام لے کر مثلا میں نے کہا کہ جی ڈاکٹر ارمانی کا میں ہوں ریپرزینٹیٹو, وہ جس خدا کو مانتے ہیں اس خدا کو میں بھی مانتا ہوں, اور چونکہ میں ان کا ریپرزینٹیٹو ہوں, انہوں نے مجھے بولا ہے کہ میں آپ کو قتل کر دوں فلاں کو,
اور میں نے فلاں کو قتل کر دیا. تو ڈاکٹر ارمانی صاحب کو دنیا تھو تھو کرے یہ غلط ہوگا, چونکہ ڈاکٹر ارمانی صاحب نے مجھے کبھی نہیں کہا. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ بھائی شیعوں کی مسجد میں بم اڑا دو, جو نماز پڑھ رہے تھے ان کو میں سے 50 لوگوں کو یا 100 لوگوں کو آپ دھماکے سے اڑا دیں. یہ اسلام نے, اگر اسلام میں کہیں تعلیم ایسی ہو تو آپ مجھے بتائیے. تو یعنی ہمارے یہاں تو اب تو صورت حال یہ کہ کل سے جب سے یہ دھماکہ ہوا ہے, یعنی جو ٹاپ سنی اسکالرز ہیں, مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں اور بھی بڑے بڑے اسکالر جو پاکستان کے ہیں, وہ اس کی مذمت کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب اگر کوئی اسلام کے نام پر حملہ کرے اور اسلام کو آپ مورد الزام ٹھہرائیں, تو کل کو آپ کا نام لے کر کوئی حملہ کرے گا تو پھر آپ کو بھی مورد الزام ٹھہرایا جائے گا. اچھی بات. دیکھیں, فسادی کے خلاف ان کو, فسادیوں کو قتل کرنا جو فساد پھیلا رہے ہیں, اور جو کافر ہیں, جو مشرکین ہیں, جب آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں اپنے شاگردوں پہ یا فالوورز پہ کہ شیعہ کافر ہیں اور یہ ہمارے اسلام کے اندر ایک فساد پھیلا رہے ہیں, تو پھر ان کو قتل کرنا جائز ہوتا ہے. یہ ہے پوائنٹ. غلط. یہ پوائنٹ آپ کا اس لیے غلط ہے کہ یہ میرا قتل نہیں کرنا, سر, آپ وہ لڑکا جو آیا کیا وہ مسلمان نہیں تھا, یہ میرا سوال ہے. اب بات کریں. میں اس کا جواب دے رہا ہوں. ڈاکٹر ارمانی صاحب ایک منٹ, مفتی صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں. دیکھیں, جو اس طرح کے دھماکے ہو رہے ہیں, یا اس سے پہلے بھی ایک سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوا تھا سری لنکن مینیجر کے ساتھ, اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے, اس کا فیلئر آف اسٹیٹ سے تعلق ہے. بالکل, اس کا اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں, اگر آپ پاکستانی ہیں, مجھے لگ رہا ہے آپ کے ایکسنٹ سے پتہ چل رہا ہے پاکستانی ہے, میں بھی کراچی کا رہنے والا ہوں. دیکھیں, ہمارے یہاں پاکستان کے اندر جو ہے وہ اگر کوئی اس طرح کی واردات ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ مولوی کی نہیں ہے, گورنمنٹ لبرل کی ہے, اور گورنمنٹ میں اکثر ایسے لوگ بھی ہیں جو سیکولرزم چاہتے ہیں پاکستان میں. تو کیا وجہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچاتے؟ سر بات جا رہی ہے روٹ آز پہ. ابھی آپ نے یوکرین اور رشیا کی بات, آپ نے پروپوز ایسا, آپ نے دیکھا, آپ نے آدھا سچ بولا اور اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ سائڈ لائن ہو گئے. آپ نے پورا سچ آدھا سچ میرا جو ہے وہ پورا ہی سچ ہے, وہ آدھا نہیں ہے. میں ابھی آپ کو, میں یہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اسلام آدھے سے رتی کم لگ رہا ہے مجھ کو, اور اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے نتیجہ نکالا ہے نا کہ ہر کافر اور ہر مشرک کو اور ہر فسادی کو قتل کرنے کا حق عوام کا ہے, یہ جو آپ نے نتیجہ نکالا یہ آپ کا اپنا نکالا ہوا ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. میں تو جو دیکھ رہا ہوں وہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. دیکھیں, ہماری جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے نا. آپ اگر جو ہم خود کہہ رہے ہیں, میں آپ کے سامنے اس اسٹریم میں اسلام کا ریپرزینٹیٹیو بیٹھا ہوا ہوں. ٹھیک ہے, بصارت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, افتخار عاصم صاحب, صحیح مسلم بڑی دیر سے خاموش ہے, ہم 4 لوگ اسلام کے ریپرزینٹیٹیو بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, علم میں ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ مجھ سے زیادہ ہوں, ٹائٹل میرے نام کے آگے لگا ہوا ہے مفتی کا. ٹھیک ہے, اب اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی تعلق ہے, ہم تو مانیں گے, تو یہ تو ناانصافی والی بات ہے. دیکھیں, پوائنٹ ہے ایک خدا کی ذات جس میں کوئی شک نہیں کہ ایک رب العالمین ایک قوت کنٹرول کر رہی ہے. اب ہیں رانگ گاڈز. اب بھلے وہ عرب کا اللہ ہے یا ٹرینیٹی ہے یا ان کا ایشور ہے یا کسی اور کا وٹ ایور, بابا گرو نانک کر لیں, کچھ کر لیں, آپ کی جو ڈرائیونگ فورس ہے اب وہ قوت نہیں, آپ کا ایک رانگ گاڈ ہے جس پہ آپ چل رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, سعودی عرب نے یمن پہ حملہ کیا ہوا ہے, اب آپ کہتے ہیں وہ بھی اسلام نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, تو سعودی عرب اسلام نہیں ہے, سعودی عرب کا حملہ تو چھوڑو, ٹھیک ہو گیا, سعودی عرب اسلام نہیں ہے. اچھا, جب میں کہتا ہوں علی عائشہ کی جنگ جمل 10,000 صحابہ مارے گئے, آپ نے کہا جی وہ بھی اسلام نہیں ہے. تو اگر وہ اسلام, سنیے, جنگوں کے اوپر تو ہم نے پوری اسٹریم کی ہے کہ جنگوں کا ہونا تو ناگزیر ہے انسانیت کے لیے. چونکہ کسی بھی چیز کو جس کو آپ غلط سمجھتے ہیں, ایول ہے, مثلا ایول کو کنٹرول کیسے کریں گے؟ فورس کے ذریعے کریں گے. بات یہ ہوتی ہے کہ اس فورس کو استعمال کون کر رہا ہے. فورس کو استعمال اگر گورنمنٹ کر رہی ہے یا اتھارٹی کر رہی ہے جس کو سلیکٹ کیا گیا ہے, تو ایسی صورت میں اس کا فورس کا استعمال کرنا بالکل درست ہے. اور اگر عوام کر رہے ہیں جن کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے تو وہ غلط ہے. یہ ہے بنیادی ضابطہ. اب اس ضابطے کے اوپر ساری جنگوں کو آپ رکھ سکتے ہیں, چاہے آپ سعودی ورسز یمن, 100 مرتبہ آپ میری اسٹریم پر آئے, 100 مرتبہ آپ نے سعودی ورسز یمن والی جنگ کی بات کی ہے. ہم تو سعودی عرب کو اسلام نہیں مانتے, آپ سعودی عرب کے حملے کو اسلام کہاں سے مان لیں گے؟ تو دیکھیے, میں کچھ انصاف کے ساتھ آپ کے روٹ پہ بات کر رہا ہوں.
میں بھی روٹ ہی پر روٹ بات پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، روٹ پہ میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں اگر تھوڑا اجازت دے تو. جی پلیز. روٹ تو قرآن ہے نا، آپ قرآن پہ کیوں بات میں نہیں اس کر کی رہے؟ بھی روٹ پہ جا رہا ہوں، قرآن کی بھی روٹ پہ جا رہا ہوں. ہاں تو قرآن کی ایسی کون سی ٹیچنگ ہے جس میں اس ٹائپ کے جو حملے ہیں ان کو انڈورس کیا جاتا ہے یا جسٹیفائی کیا جاتا ہے؟ میں کوئی جی ٹیچنگ ہے بالکل قرآن کی؟ جی میں قرآن کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا جس کو آپ اس کائنات کی بنانے والی قوت سمجھ رہے ہیں، کہیں آپ کا گاڈ غلط تو نہیں ہے، غلط جگہ کے ساتھ اب لنکڈ تو نہیں ہے آپ کا نہیں، جو ہم تو ہے. رب العالمین کو سمجھ رہے ہیں. ہاں تو رب العالمین کو آپ نے خود ڈیزائن کر کے ایک خاص عربک فارم میں ڈال دیا ہے نا. نہیں، ہم نے تو نہیں ڈیزائن ڈالا. تو آپ نے بھی یہ کیا تو ہے نا، ڈیزائن تو آپ نے بھی کیا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. پچھلی اسٹریم میں آپ نے بولا تھا وہ شیطان ہے، وہ تو ڈیزائننگ تو آپ بھی کر رہے ہیں نا. وہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا تھا کہ اگر اس قوت کو تو ہم سمجھنا بھی ہے آپ نا. کو سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں، جی آپ یہ بس سمجھ لیں. آپ کی جو اوریجن ہے نا کہ جی یہ اللہ اور یہی اصل خدا ہے، وہ غلط ہے. پھر ایشور بھی صحیح ہے، پھر ٹرینٹی بھی صحیح ہے، اور وہ بدھا بھی صحیح ہے، وہ اپنے طور پہ صحیح ہے. ہم تو چیلنج کرتے ہیں ان سب کو. دیکھیں اگر آپ نے جو ماڈل پرپوز کیا ہے نا کہ ایک ہستی ہے جو چلا رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ ہستی چلا رہی ہے تو وہ اپنے لوگوں پہ واچ اوور بھی کرنا چاہیے، ورنہ وہ ہستی پاورفل نہیں ہے، وہ اومنیشینٹ نہیں ہے، وہ اومنی پوٹنٹ نہیں ہے. اسی لیے ہم قرآن کا سہارا لیتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو خدا کا انٹروڈکشن اس طرح کراتی ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ اس طرح بتاتی ہے جو اور دیگر کتابیں یا اور دیگر مذاہب نہیں بتاتے، اور ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں. بھی چیلنج دیں. اور ہم بیٹھے اس لیے ہیں. ابھی یہ مسیحی مسلم صاحب جو آئے تھے یہ ہیں کرسچنس، لیکن اپنے آپ کو جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کرسچینٹی میں اتنے فلاز ہیں تو یہ کور کرنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے نا انڈر کور یہ سامنے آتے ہیں. ابھی انہوں نے جو بات کری وہ نہ میرے بھی سر پہ سے گزر رہی تھی، بہت سی مثالیں مفتی صاحب نے بھی دی، میں نے بھی دی، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ اپنا مدعا کلیئر کیوں نہیں کر پائے؟ کیونکہ ٹرینٹی ڈزنٹ میک اینی سینس. اچھا آپ کا مطلب جو اس کائنات کو کریں بات مفتی صاحب پلیز. میں تو سمپلی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیشہ ایک عربی اللہ چلے ٹھیک ہے، آپ دوسری زبان میں لے لیں، کسی بھی دوسری زبان میں آپ لے لیں. ہم ہر وہ لفظ اللہ کے لیے، ہر وہ نام استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں جو خدا کی، رب العالمین کی عظمت کا اظہار کرتا ہو. آپ کو لفظ اللہ میں اللہ رب العالمین کی عظمت نہیں دکھتی، رب العالمین استعمال کر لیجیے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی دوسرا لفظ استعمال کر لیجیے. تو یہ تو بہت چائلڈش والی بات ہو گئی، بالکل چائلڈش بات ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں پرابلم اس کے بعد شروع ہوتی ہے. دیکھیں آج جو ہے دیکھیں روٹ کاز کی آپ بات کر رہے تھے، روٹ کاز کی آپ بات کر رہے تھے. مجھے قرآن میں ایک آیت ایسی دکھائیے، میں انشاءاللہ پھر کبھی اس ٹیم پر نہیں آؤں گا. آپ مجھے ایک آیت ایسی دکھائیے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ دیکھو بھائی تمام معصوموں کو، جو معصوم تمہارے عقیدے کے خلاف ہوں، ان معصوموں کو تم قتل کر دو. اور یہ قتل عوام کریں گے، یہ قتل عوام کریں گے بغیر کسی اتھارٹی کے. اس طرح کی آپ کوئی نے آیت کر دیا ہے، آپ کی ہسٹری ہے، اس کے باوجود آپ نہیں مانتے. خیر میرا میں پوائنٹ بات کر رہا ہوں قرآن کی، آپ بات کر رہے ہیں ہسٹری کی. جی بھائی ہم تو خود ہی کہتے ہیں کہ ہماری ہسٹری کے اندر بہت سارے دھبے ہیں. ہسٹری میں تو دھبے ہوتے ہی ہیں، تو ہسٹری بنی ہے. ہسٹری میں دھبے ہوتے ہیں بھائی. ہسٹری ہمارا ریلیجن نہیں ہے. یہ مسلمانوں بنو کے بہت قریظہ سے، آپ کا ریلیجن نہیں ہے؟ بنو قریظہ کے 9 لڑکے آپ کا ریلیجن نہیں ہے؟ اگر وہ تو اتھارٹی ہے. اب آپ بتائیے آپ کس عوام اسی کی بات کر رہا ہوں نا، اتھارٹی کی. نہیں ایک منٹ، کس عوام نے قتل کیا تھا مجھے یہ بتائیے. میں نے کیا کرائٹیریا دیا ہے آپ کو؟ عوام نے بتائیے کہاں قتل کیا ہے بغیر اتھارٹی کے. نہیں ہم اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں، عوام کی بات نہیں ہو رہی. کیا بنو قریظہ کے 9 عمر زیر ناف والے لڑکے قتل کیے کہ نہیں کیے؟ اتھارٹی تو تھی نا. ہاں ٹھیک ہے، آپ مانتے ہیں اس بات کو، اتھارٹی تھی، اور اسی اتھارٹی نے زیر ناف بالوں والے لڑکوں کا قتل عام کیا. ایک تو یہ ہے کہ یعنی اچھا تو زیر ناف بالوں والے لڑکوں کا کیا وہ بالغ نہیں تھے؟ چلیں بالغ ہونا شروع ہو گئے تھے اور وہ جائز تھا ان کو مارنا. اگر وہ بالغ تھے تو واریر تھے، اور جب واریر تھے تو ان کو سزا ملنی تھی. اچھا اب بات یہ ہے کہ اب ایک اصل بات کی طرف آؤں گا، اس بات کو میں کمپلیٹ کر لوں. ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے کفار مکہ یا جو مشرکین مکہ تھے ان کا ساتھ دیا یا دینے کی کوشش کی. یہی جرم تھا ان کا، وعدہ خلافی کی. یہ چھوٹا جرم تھا. ٹھیک ہے چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ جرم تھا ان کا کہ انہوں نے کفار مکہ یا مشرکین مکہ کا ساتھ دینے کی کوشش کی، یا ان کا ساتھ دیا، یا ان سے وعدہ خلافی کر کے ان سے ملے. یہ جرم تھا ان کا. مانتے ہیں نا آپ اس بات کو؟ اس کے علاوہ ایک اور جرم تھا جو آپ کو نہیں پتا. چلیں بتا دیں. وہ جرم یہ تھا کہ بنو قریظہ نے، چونکہ مسلمان تو احزاب میں بزی تھے،
تو انہوں نے اپنی خواتین کو ایک قلعے کے اندر رکھا تھا اور وہاں پر حسان بن ثابت کو گارڈ بنایا تھا. تو بنو قریظہ کو جب یہ پتا چلا کہ یہاں مسلمانوں کی عورتیں ہیں تو انہوں نے مسلمانوں کے اس قلعے کے اوپر حملہ کیا عورتوں کو قتل کرنے کی نیت سے. وہاں ایک خاتون تھی جن کا نام تھا صفیہ رضی اللہ عنہا. تو انہوں نے ایک یہودی جو ہے بنو قریظہ کا اوپر جائزہ لینے کے لیے آیا, اس کو تیر مارا ہمت کر کے, تاکہ اچھا وہ لاش اس کی نیچے گری قلعے کی دیوار سے آ کے, تو وہ سمجھے کہ یہاں پر بھی مسلمانوں کی فوج ہے لہٰذا بھاگ لو. اگر صفیہ یہ کام نہ کرتی تو مسلمانوں کی عورتیں جن میں حضرت عائشہ بھی تھیں اور بھی دیگر امہات المومنین تھیں, ان سب کا کیا ہوتا, یہ معاملہ مختلف ہو سکتا تھا. میں وہ کہنا نہیں چاہتا, وہ سب کو معلوم ہے, کیونکہ بنو قریظہ اپنی آرمی لے کر آ گئے تھے. یہ جرم چھوٹا نہیں. اچھا ٹھیک ہے, لیکن اس میں انہوں نے بہرحال وہ ریڈ نہیں کی. میرا یہاں پر سوال یہ تھا کہ جن مشرکین ریڈ تو عراق نے بھی نہیں کی تھی سر, ریڈ تو ریڈ عراق کس نے نے نہیں کی تھی. ویپن آف ماس آف ڈسٹرکشن کے نام پہ عراق میں گھس کے لاکھوں لوگوں کو قتل کرنا. نہیں, ابھی ہم اتھارٹی پہ ہیں, ابھی ہم اتھارٹی پہ ہیں جہاں سے سارا کچھ ڈیلیور ہوتا ہے. اتھارٹی پہ وہ بھی اتھارٹی تھے جنہوں نے یہ کام کیا ہے. نہیں دیکھیں, ہم بات کر رہے تھے اس وقت جو جی پلیز کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ ایک دم بہت ان کا دل بدل گیا تھا, یار بیچاری عورتوں کو کون مارے. ریڈ نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ڈر گئے تھے اور ان کو یہ لگا کہ اندر مسلمانوں کی فوج موجود ہے. اگر وہ ان کو یہ محسوس نہ ہوتا تو وہ ریڈ کرتے اور مسلمانوں کی عورتوں کو قتل کر چکے ہوتے. ٹھیک ہے. اچھا اب بات یہ ہے مفتی صاحب ایک میں ایڈ کر دوں ایک چیز. سر میں بات فنش کر لوں پھر آپ کیجئے گا. ایک منٹ ارمانی صاحب, بس ایک جملہ کہوں گا. آپ جس کو وعدہ خلافی کہہ رہے ہیں, اور وہ اصل میں وعدہ خلافی نہیں تھا, وہ بیسیکلی اسٹیٹ کے اگینسٹ ایک ریبیلین تھا اور مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنا تھا. مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنا تھا. دیٹس ناٹ دا سمپلی وعدہ خلافی, ٹھیک ہے, جس کو آپ بہت وعدہ خلافی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ ٹریزن کیا تھا کہ انہوں نے مشرکین جو کفار مکہ یا مشرکین مکہ تھے ان کی مدد کی یا کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. اچھا, جب آپ فتح مکہ کرتے ہیں جو اصل دشمن ہے آپ کا, ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیتے ہیں, اور جو اہل کتاب یہ لوگ ہیں ان کے قتل عام کا حکم دے دیتے ہیں. آپ ہیں رحمت للعالمین. دیکھیں اب بات سمجھ گئے میرا پوائنٹ آپ, کہ جنہوں نے وعدہ خلافی کی یا کرنے کی کوشش کی ان کا قتل عام ہے, اور جو اصل دشمن ہے کہ جن کے ساتھ مل کے وہ کانسپیریسی کر رہے ہیں ان کے لیے عام معافی ہے. یہاں پہ یہ ڈیفرنس کیوں ہے, یہ میرا سوال تھا. یہ ڈفرنس اس طریقے سے ہے کہ جب بنو قریظہ سے جب احزاب سے فارغ ہو کر بنو قریظہ کے پاس گئے ہیں مسلمان, تو تاریخ طبری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے صحیح سند سے کہ ان کے ساتھ دوبارہ معاہدہ کرنے کی کوشش کی کہ چلو بھائی ٹھیک ہے, تم سے غلطی ہو گئی, تم نے ہماری عورتوں کے اوپر حملہ کیا, حملہ کرنے کی نیت سے وہاں گئے, ہم تم کو معاف کر سکتے ہیں. تم نے معاہدہ توڑا, ٹریژن کیا, ہم تم کو معاف کر سکتے ہیں, صلح کر لو. لیکن وہ اپنے مضبوط قلعے کے اوپر اتنے فخر میں مبتلا تھے کہ مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول کو گالیاں دینے لگے, گویا کہ انہوں نے جو تجدید معاہدے کو جو رینیو کرنے کی پیشکش تھی اس کو ٹھکرا دیا. تو اب کیا آپشن بچتا تھا؟ اگر آپ وہاں ہوتے تو آپ کے سامنے بھی کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ آپ ان کو سزا. مفتی صاحب اجازت دیں تو میں ایک بات اس کا جواب دے دوں کہ یہ جو دونوں فرق دکھ رہا ہے نا ارمانی صاحب آپ کو, اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ فتح مکہ میں جو فیصلے لیے نا وہ مسلمانوں نے خود لیے, اور بنی قریظہ کی جو سزا ملی نا وہ خود بنی قریظہ کے کتاب سے ملی تھی. یہ فرق تھا. اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے نا بنی قریظہ کا, تو بہت ممکن ہے کہ وہ معافی کا فیصلہ کر سکتے تھے, لیکن بنی قریظہ کا فیصلہ خود ان کی کتاب تورات کے حساب سے اور ان کے حکم نے کیا تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا. یہ بھی فرق سامنے رکھیے گا فتح مکہ کا اور بنی قریظہ کا جو معاملہ. اچھا, مطلب پروفٹ محمد کے آ جانے کے بعد ابھی تک پرانی تورات ویلڈ ہے اور ان کا ایک ربی فیصلہ کر رہا ہے, اور ہمارا نبی. ایک منٹ سر بات پوری کرنے دیں. میں ایک منٹ آپ کی اس بات کا جواب انہوں نے بات کیا, میں اس کے جواب میں بات پوری کرنی چاہ رہا ہوں. میں اس کی اس پوائنٹ کا جواب دے دوں کہ تورات کے وہ تمام احکام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث یہ کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی معاملے میں کوئی وحی نہیں آتی تھی نہیں, تو آپ تورات کے اوپر ہی عمل کرتے تھے. جی دیکھیں, آخری نبی آ چکا ہے, قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے, اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور رحمت للعالمین اپنی موجودگی میں قرآن
पुरानी किताब एक तौरात के हुक्म के ऊपर फॉलो किया जा रहा है और उनके नहीं, एक मैं ये नहीं रबी कह का फैसला, यानी कि उनके एक मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं मौलवी ये का नहीं कह फैसला, रहा नबी मैं ये उनको नहीं कह रहा उनको हूँ फॉलो कर रहा है, उनके नबी को, उनके एक मैं मौलवी ये को, नहीं उनके कह रबी रहा को। हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो ये कि उस वक्त तक पूरा कुरान नहीं उतरा था। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस मामले में वही नहीं नाजिल होती थी, जब तक नाजिल नहीं होती थी, अगर उस मामले में तौरात का कोई हुक्म होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हुक्म को अप्लाई करते थे, उस हुक्म को लेते थे। उसकी वजह यह है कि तौरात भी अल्लाह की तरफ से, कुरान भी अल्लाह की तरफ से है, और तौरात की कौन सी आयत मुहर्रफ है और कौन सी मुहर्रफ नहीं है ये रसूल जानते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे। तो जो आयत मुहर्रफ है, डिस्टोर्टेड है तौरात की, उसको नहीं लेते थे, और जो डिस्टोर्टेड नहीं है उसको लेते थे, जब तक कि नया हुक्म नाजिल ना हो जाए कुरान करीम में, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक के ऊपर कोई वही नाजिल ना हो जाए। तो आप ये नहीं कह सकते वो दूसरे नबी को क्यों फॉलो करते थे। वो दूसरे नबी नहीं, दूसरे नबी के ऊपर खुदा की जानिब से जो किताब नाजिल हुई है उसको फॉलो करते थे, जब तक कि वो किताब मंसूख नहीं कर दी गई, वो आयत मंसूख नहीं कर दी गई। देखें, आपका कुरान नाजल होना शुरू हो गया है, नबी रब से कनेक्टेड है, अब कोई अल्लाह ताला गैर हाजिर नहीं है, उसने उससे हुक्म लेना है कि मैं रहमतल लिल आलमीन हूं, मेरे कुरान में हुक्म है कातिल को उसी वक्त सजा, कत्ल की सजा उस वक्त है, सजाए मौत, तो यानी ये जब उसने रहमत जो है कत्ल किया। दुश्मनों की होगी, जब रहमत जो है दुश्मनों पर होगी कि आप लोग हमें मारते रहो और हम रहम दिखलाते रहें। तो जिन लोगों को मारा जा रहा था या मारने की प्लानिंग हो रही थी, उनके लिए भी तो कुछ रहमत बचा के रखेंगे या नहीं रखेंगे? सर बात यह है कि क्या जिनको कत्ल किया गया वो सारे कातिल थे? उन्होंने सारे कौन के सा सारे कत्ल किया? वॉरियर थे। आप अपने वो कुरान को तमाम छोड़ के के तमाम तौरात वो को मान तमाम रहे के हैं? तमाम वॉरियर थे। वो तमाम के तमाम वॉरियर थे। और मैं ये कहता हूं कि अत्तकिया जो आप हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं ना, तो यहूदी तो बहुत पहले से करते आ रहे हैं। उनमें से कोई कह देता कि भाई जी मैं इस्लाम लेकर लाता हूं, इस्लाम कबूल करता हूं, मुझे मत मारिए, मैं तो बहुत मुतासिर हूं आपकी तालीम से, बच जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बहुत से मौके के ऊपर ये फरमाया कि हल्ला शक़क़ तक़ल्बा, क्या तूने उसका दिल चीर कर देखा? हो सकता है कि वो दिल से कलमा पढ़ रहा हो। तो ऐसे भी तो हो सकता था ना कि बनू कुरैज़ा के आधे लोग मौत के डर से ये कह सकते थे कि भाई हम तो इस्लाम कबूल करते हैं, हो सकता है कि उनको मारा ना जाता, तो भैया चलो ठीक है इन्होंने तौबा कर ली है। लेकिन उनका जो वो फखर से कत्ल हुए, उनका जो लीडर था जिसका नाम था हुयई इब्न अख्तब, जो उसने ये बात कही, ये हवाला मैं आपको बता रहा हूँ, इब्न हिशाम में है। उसने कहा कि या अय्युहन्नास, अब अपने लोगों को खिताब कर रहा है, लोगों ला बास बिअम्रिल्लाह किताबुन व क़द्रुन व मलहमा कतबहा अल्लाहु अला बनी इसराइल। अल्लाह ताला का अब ये जो हुक्म आ गया अल्लाह का कि हमें मारा जाएगा और इस तरीके से कत्ल किया जाएगा, इसमें कोई हर्ज नहीं। देखो ये तो अल्लाह की किताब में लिखा हुआ है, यानी तौरात में लिखा हुआ है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से मुकद्दर है, लिहाजा हम ऐसे ही मरेंगे। और कतबहा अल्लाहु अला बनी इसराइल, इसको अल्लाह ताला ने बनु इसराइल के ऊपर तय कर दिया, लिहाजा हमें इस फैसले को कबूल करना चाहिए। ये उनका लीडर था, इसलिए उसके फॉलो करते हुए जितने भी सारे बनु कुरैज़ा के लोग थे, सब ने अपनी जान दे दी। मौलवी साहब मेरी बात सुने, मुफ्ती जी। साहब देखें, अब आप एक ऐसी चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि जिसमें कत्ले आम है, जीनोसाइड है, आपकी किताब, आपका प्रॉफिट नबी मौजूद है जो कि उसको अप्लाई नहीं कर रहा, जो रहमतल लिल आलमीन है, और आप एक जीनोसाइड को जस्टिफाई करें। चले मान लिया, हो गया जस्टिफाई। मेरी सारी बात करने का मतलब यह है कि एक रब्बुल आलमीन, कोई शक नहीं वो मौजूद है, लेकिन हमने उसको तोड़ मड़ोड़ के अपने खानों में फिट किया हुआ है। अब आप ये कह रहे हैं कि दुनिया में हजारों जबानें हैं, चाइना वाले भी, रूस वाले भी, ब्राजील, सब लोग, वो सिर्फ अरबी जबान में कलाम करता है। अब सारे लोग चाइना वाले ये नया चाइनीज छोड़ आर्गुमेंट के है अरबी आपका। सीखे, एक क्यों मिनट, एक सीखे भाई? मिनट। मुफ्ती साहब जरा एक मिनट, जरा मैं कुछ बात करना चाहूंगा जी इससे। जी अरमानी साहब जरा मुझे, अरमानी साहब जी आपने जेनोसाइड की बात की है ना? जी कितने कितने कबीले थे मदीना में? आपको तो अच्छी तरह पता होगा, नाम गिनवाए जरा। मैं, आप बात सीधी एक्सप्लेन खुद ही बता दें। यहूदियों के मैं खुद ही 3-4 कर देता कबीले हूँ। थे, मुझे तो ठीक इसमें है, अब वो आप बनु मानी नजीर साहब को को, पता होती है भाई। बनु आपके नजीर ख्याल में को कितने किसने बंदे नहीं थे वो जो थे उस कबीले के? क्या कबीले का किया? बंदा छोड़ा आपने? मेरी कोई बात उस का आप कबीले की जवाब, जीनोसाइड हुई कि नहीं हुई? मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ मेरी बात का सीधा सीधा जवाब दीजिए। क्या बनु कुरैजा आप ने 3 जीनोसाइड का बार, कोई फिगर होती है? जीनोसाइड के प्लीज 10 पे होगी, 100 पे लेट मी होगी? कंप्लीट, अरमान साहब। क्या बनु कुरैजा ने 3 बार ट्रीटी साइन की थी या नहीं की थी? पता है आपको? सर जी 1000 3 बार बार की। ट्रीटी साइन कियो, आप रहमतल लिल आप ट्रीटी आलमीन को, हैं, आप आप ये ट्रीटी क्यों को नहीं बोल रहे हैं मानते? बीच में से? आप ट्रीटी को नहीं मानते क्या?
ट्रीटी को अगर ट्रीटी साइन होनी चाहिए कि नहीं होनी एक मिनट, चाहिए? अल्लाह ट्रीटी ताला कुछ ने नहीं कुरान होती में है। ट्रीटी को डिक्लाइन करने की सजा क्या रखी है, आप बता दें। चलें, अल्लाह ने कुरान में ट्रीटी को डिक्लाइन करता है, वादा खिलाफी की सजा क्या है, कसम तोड़ने की सजा क्या है, प्रॉफिट ने खुद कसम तोड़ी अरे सूरह ये तहरीम में। कसम चले, नहीं, ये कसम नहीं है, ये मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है, चले और ठीक है। ऐसी खिलाफ वर्जी के जिसमें दूसरों की जिंदगी जाने वाली थी, ये ऐसी खिलाफ वर्जी है। जंग में आप अपने दुश्मन की, आप मसलन इंग्लैंड में रहते हैं, अब इंग्लैंड के ऊपर मसलन, मैं वैसे मिसाल दे रहा हूं, कोई मुल्क हमला, मसलन रशिया हमला करने वाला है, और आप जनाब रशिया की फोर्स के साथ शामिल हो गए, तो क्या जी होगा आपका? ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को।